بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین وحمدہ عز للحامدین وشکرہ فوز للشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله واللہ غفور رحیم. صلوات. عزیزان محترم، یہ ایک ایسی مجلس ہے جس کو علماء ما سبق نے مقدمہ کربلا قرار دیا ہے. یہ آغاز کربلا ہے. کربل کسی مصیبت کا نام ہے تو مصیبتوں کا آغاز ہو چکا. بڑی مخصوص مجلس ہوتی ہے یہ، اور جس مرثیے کو رضا عابدی صاحب نے یہاں پہ ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا، وہ اس تاریخ کے عین مناسب مرثیہ ہے. اور کچھ مراثی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود ایک پوری مجلس کا کام دے جاتے ہیں، اور اس کے بعد بولنے والے کے لیے کوئی جا نہیں رہتی ہے، کوئی موقع نہیں رہتا ہے اس کے پاس کہ وہ کوئی گفتگو کے قابل رہ سکے. اس لیے کہ جو کیفیت آپ کے دل و دماغ پر طاری ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ بلکہ اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ پرس تاثیر مرثیہ خود، دوسری کیفیت اس کی پڑھت، اس کی ادائیگی، تیسری چیز جو سب سے بھاری ہے اور وہ ہے خلوص. جیسے کہ عبادتوں میں اخلاص کا اپنا ایک مقام ہے، ویسے ہی آپ جب یہ سنتے ہیں مرثیہ یا ایسے دیگر مراثی، تو اس میں یہ خلوص ہے کہ جو ایک مرتبہ متحرک ہوتا ہے، اور تحرک پانے کے بعد آپ کی آنکھیں گریاں ہوتی ہیں، آپ کا قلب پھٹتا ہے، اور آپ اپنے آپ کو اسی مقام پر محسوس کرتے ہیں کہ جہاں کے لیے مرثیہ پڑھا گیا ہے، گویا آپ خود وہیں ہیں. یہ بات میں کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے میرے پاس. اب یہ
درمیان میں اگر ایک دن خالی چلا جائے تو اس کے فوراً بعد ہی ہمارے پاس سلسلہ ہے 5 دن کا. لیکن میں نے جیسے کہا کہ یہ خود ایک پوری ایک کربلا کی کتاب ہے. یہ جو آپ نے 28 رجب کا دن گزارا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ مرثیہ سنا ہے تو گویا آپ نے کربلا کا تعارف پا لیا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. اب آ جائیے اس مسئلے کی طرف جس سے ہم کو اور آپ کو گزرنا ہوتا ہے، اور وہ یعنی کوئی تکلفاً نہیں ہے بلکہ وہ ہم برسا برس سے ہمارے آباء و اجداد اپنے زمانوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑی تاریخی مجلس ہوتی ہے. اس میں ہر شخص ایک اپنا اس کا ایک رول ہے، اس کا اپنا ایک کیریکٹر ہے اس مجلس کے حوالے سے. یہ نہیں کہ یاسین پڑھنے والا جو تھا بس وہ چونکہ اس لیے پڑھ رہا تھا کہ کوئی تھا نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. حدیث قصہ اس لیے نہیں پڑھی گئی کہ آپ اس وقت تک پہنچے نہیں تھے. کوئی اضافی یہ چیزیں نہیں ہیں، کہیں ذہن میں یہ نہ ہو یہ کوئی ایڈیشنل ایڈینڈم تھا فقط اس لیے کہ بھائی ابھی لوگ نہیں آئے. نہیں، ہمارے پاس افتتاح مجلس ہے یہ. اور جب یہ منزل سے آپ گزرتے ہیں پھر اس کے بعد کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ سوز بھی ہے، سلام بھی ہے، اور پھر مرثیہ بھی ہے، اور پھر بولنے والا بولتا ہے جس قدر اس کو توفیق نصیب ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر ماتم کی منزل آتی ہے. وہ ماتم کی منزل اس لیے اور اہم ہو جاتی ہے اور اس کی اہمیت دونی ہو جاتی ہے کہ وہ کس تاریخ پر کس انداز سے کن مراسم کو سامنے رکھ کر ماتم کیا جا رہا ہے. یہ پورا ہمارا سلسلہ ہے اور اس سلسلے کو قائم رہنا چاہیے. ذمہ دار ادارہ ہے اور وہ ترویج عزاداری میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے. میں عرض کروں آپ سے یہ کہ اور یہ اس وقت ہی مجھے بتانا مناسب ہے، ادارے نے مجھے مدعو کیا ہے 40 کے عشرے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ 10 دنوں پر محیط وہ برنامہ ہوگا. مگر ایک بات خاص کہہ دینا چاہتا ہوں آج، وہ یہ کہ عیسوی اعتبار سے یعنی ہم کون سے سال میں ہیں؟ 2022 عیسوی میں ہیں. عیسوی اعتبار سے ہجرت سرکار رسالت مآب کو 1400 برس ہو رہے ہیں اس سال. 622 عیسوی 2022 عیسوی جمع تفریق کیجئے 1400 برس عیسوی. آ جائیے ایک منزل اور، وہ یہ کہ آپ کے پاس علماء تاریخ نے عیسوی تاریخ کو طے کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ ہجرت واقع ہوئی 9 سپٹمبر کو، 9 ستمبر. اور عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس سال 40 کا اشراش 9، 8 یا 9 ستمبر ہی سے شروع ہوگا. اور میں نے یہ ظاہر ہے کہ ذرا سا میں نے لبرٹی لیا ہے آج اس مجلس کے تعلق سے، اور صحیح میں نے لبرٹی لی ہے، وہ یہ کہ میں 10 کی 10 تقریریں بعنوان ہجرت کرنا چاہوں گا. ظاہر ہے توفیق الہی شامل حال رہے تاکہ پتہ تو چلے کہ یہ ہے کیا. دیکھیے عرض کروں آپ سے، ہجرت جس کو آپ انگریزی میں مائیگریشن کہتے ہیں نا، یہ فطرت میں ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے، فطرت انسان میں ہجرت ہے. ایک تو یہ. دوسری بات یاد رکھیے کہ فقط انسان میں نہیں بلکہ چرند و پرند میں بھی یہ جبلت ہے کہ جس کو آپ ہجرت کہتے ہیں. ہمارے پاس عقل و شعور و حواس کا نتیجہ ہجرت ہے، لیکن چرند و پرند و درند میں انسٹنکٹ ہجرت ہے.
یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیدا کرنے والے نے اس کو رکھ چھوڑا ہے مخلوقات میں، اور اس طرح سے کہ اپنی اپنی جگہ طے کرنے والے طے کرتے ہیں کہ یہ عمل ہم کو کب اختیار کرنا ہوگا۔ اگر عقل نہیں ہے، یعنی ذی عقل نہیں ہے، تو جبلت طے کرا دے گی، لیکن کہیں عقل اور شعور ہے تو وہاں پہ معقولات طے کروائیں گے کہ اس کو کب صادر ہونا ہے، اس کو کب وارد ہونا ہے۔ یہ اتنا اہم موضوع ہے، یہ اتنا اہم موضوع ہے۔ اور عجیب بات آپ سے عرض یہ کروں، اب اس موضوع کو یونائٹڈ نیشنز، جس کو آپ اقوام متحدہ کہتے ہیں نا، انہوں نے اس کو لازمی جانا ہے اس موضوع کو۔ اسی لیے یونائٹڈ نیشن ڈپارٹمنٹ آف اکنامک اینڈ سوشل افیئر، UNDESA، یہ یاد رکھیں گے آپ کہ انہوں نے لازم جانا ہے کس کو؟ ہجرت کو، اور یہ کہا ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے، انسان کے ترفع کے لیے، انسان کے تعرج کے لیے، انسان کی بلندی کے لیے، فقط اس کے لیے نہیں، اس کے اسکلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک مہم ترین یعنی اہم ترین موضوع ہے جس کو کہ اس نے منتخب کیا ہے یہ کہہ کر کہ مائیگریشن ورکس، ہجرت کام دینے والی شے ہے۔ اب اس کو آج کے آرڈر میں سوشو کلچر، پولیٹیکو اکنامک رکھ کر اگر کوئی مہاجرت کا تذکرہ کرے تو وہ ان کے پاس صحیح ہے، لیکن جب میں نے کہا کہ یہ ہجرت فطرت کا حصہ ہے تو اقبال نے بہت پہلے 1918 میں رموز بے خودی میں یہ کہہ دیا، ہجرت آئین حیات مسلمہ، انسان کی زندگی کے دستور میں ہجرت ہے۔ اب ان اسباب ثبات مسلمہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر انسان اپنے قدم مستحکم کرنا چاہے تو ایسی صورت میں یہ اسباب حیات میں سبب بن جاتا ہے جسے آپ ہجرت کہتے ہیں۔ 1918 رموز بے خودی، یہ کب تشکیل دی انہوں نے کتاب؟ جب وہ خودی کو تحریر کر چکے، سن 1516 کے لگ بھگ، اور اس کے فوراً بعد زمانہ کون سا ہے کہ پہلی بڑی جنگ ختم ہو رہی ہے، نومبر 1918، تاریخوں کو اٹھا کے آپ دیکھیں گے، اور اسی سن 18 کے اندر یعنی آپ سے 104 برس عیسوی پہلے انہوں نے کہا کہ یہ ہے، اور یہ مضمون ہے جس میں انہوں نے یہ طے کیا۔ دیکھیے بڑی فکر جب ہوتی ہے نا تو بڑی فکر بہت بڑے انداز سے کام کرتی ہے، وہ اتنے بڑے انداز سے کام کرتی ہے۔ معلوم ہے اقبال کو کہ اتنی بڑی جنگ ہوئی، اس کے بعد کچھ تحریکیں اٹھیں گی، اور جب وہ تحریکیں اٹھیں گی تو ڈسپلیسمنٹ ہوگا۔ جب ڈسپلیسمنٹ ہوگا تو وہ ہیومن موبیلٹی، وہ انسان کی اپنی کیفیت سریع السیر جس میں وہ حرکت کرتا ہے وہ بڑھ جائے گی، لیکن اس بڑھتی ہوئی حرکت کو جب تک فطرت سے اس کو ویٹ نہ کرا لیا جائے اور اس کو اسلام کے حوالے نہ کر دیا جائے تو اس کے کوئی معنی نظر نہیں آئیں گے۔ آج آپ اس ملک میں ہیں
آپ کسی کمپلجن کے نتیجے میں نہیں ہیں. مولانا مودودی تو فقط یہ کہہ کے رک جاتے ہیں کہ اگر کسی مقام پہ تم یہ سمجھو کہ یہ دارالکفر ہے تو ہجرت لازم ہے. میں یہ کہتا ہوں یہاں پہ کون سمجھے کون سمجھائے، لیکن پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس کو انسان کے مسلمات میں جانو کہ ہجرت فنڈامنٹل ہے ہیومن نیچر سے. یہ پڑھے لکھے اذہان ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں پذیرائی کے لیے نہیں، پڑھی لکھی گفتگو ہو رہی ہے، تو جا کے دیکھیں اس کو کسی طرح دیکھیں. میں نے کیا کہا؟ اقوام متحدہ کی حد یہ ہے ابھی 2022 میں کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گلوبل گروتھ کے لیے مائیگریشن لازم ہے. یعنی فکر اقوام عالم کی جب منہ سے کل جمع ہوئی تو یہاں تک پہنچی. 200 سے زیادہ ممالک، سب کی اپنی اپنی عقلیں کام کر رہی ہیں، فقط یوکرین پہ کام نہیں کر رہی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ عقلیں کام کر رہی ہیں. انہوں نے یہ طے کیا کہ یہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کے اسکلز کے ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کے اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کے سوشو کلچرل ڈیولپمنٹ کے لیے یہ ضروری ہے. یہ صحیح ہے کہ یہ ضروری ہے، مگر جب تک مقصد اس میں شامل نہ ہو تو پھر ایک دوسرا ادارہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں UNHCR، یونائٹڈ نیشن کا ہائی کمیشن فار ریفیوجیز. وہ بھی مائیگریشن ہے، وہ بھی مائیگریشن ہے. ایک UNDESA اور ایک UNHCR دونوں ہی ہیں. ایک نے ہدف مقرر کیا، ایک کے پاس ہدف نہیں ہے، وہ غلبہ ہے. یعنی انسان ہے کہ جو اپنی پریشانیوں کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے مسافرت کرنا ہے، اس لیے کہ کہیں جینڈر انیکوٹی کی بات ہو رہی ہے، کبھی اکنامک ڈسپیرٹی کی بات ہو رہی ہے، کہیں حقوق کے سلب ہو جانے کی بات ہو رہی ہے، کہیں سیاہ و سفید کی گفتگو ہو رہی ہے، کہیں مذہبی اور پولیٹیکل پرسیکیوشن کی بات ہو رہی ہے. ساری باتیں ہو رہی ہیں اور ان ساری باتوں نے کہا ہجرت لازمہ ہے. لیکن اقبال نے کہا تسلیم کی اگر منزل پہ آتے ہو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اگر اس کے سامنے سر جھکاتے ہو تو یاد رکھو یہ تمہارے لیے دستور زندگی ہے، یہ تمہارے لیے آئین حیات ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک بلد سے دوسرے بلد چلے تو دل نہیں گھبرا رہا ہے کیا میں شرعی کام کر رہا ہوں، کیا میں فرعی کام کر رہا ہوں، کیا میں کوئی اصول سے انحراف تو نہیں کر رہا ہوں. نہیں، چونکہ خدا اور رسول کو پیش نظر رکھا ہے. تو جس نے خدا اور رسول کو پیش نظر رکھا تو اس کی تو حرکت جسٹیفائیڈ ہو گئی. ہجرت ابھی نہیں کہا ہے میں نے، آپ نے پہلا قدم اٹھایا، اس کو کہتے ہیں حرکت. خدا اور رسول کی اطاعت میں پہلا قدم اٹھا، وہ حرکت ہوئی، وہ جسٹیفائیڈ ہے. ابھی ہجرت کی گفتگو نہیں ہے. لیکن جب آپ ہجرت کی گفتگو کریں تو جس آیت کو میں نے اپنے مضمون میں رکھا بعد خطبہ، یہ 218ویں آیت ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی. اب میں نے اس لیے بھی کہ لفظ ہجرت جو پہلی مرتبہ قرآن میں آیا وہ یہ بقرہ ہے اور یہ 218ویں آیت ہے. یہ ایسا لفظ نہیں ہے کہ آپ واقف نہیں ہیں. آپ ہجر سے بھی واقف ہیں، آپ حجر سے بھی واقف ہیں، آپ حجر سے بھی واقف ہیں، آپ حاجر سے بھی واقف ہیں، آپ مہاجر سے بھی واقف ہیں، آپ ہجرت سے بھی واقف ہیں. 6 کی 6 پرموٹیشنز ہیں یہ، اور یہ آپ سب سے واقف ہیں. لیکن انتہا ہے ہجرت. اب جب
یہ انتہا ہے. تو علماء لغت نے, دیکھیے بہت پڑھی لکھی گفتگو ہے, اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ ہم لے کے اٹھیں گے یہاں سے. یہ مرثیے نے یعنی ہمیں گائیڈ لائن دے دی, یہ اس کے بعد میں تقریر کر رہا ہوں تو یہ میں گائیڈنس لے کے تقریر کر رہا ہوں, اور یہ ڈیوائن گائیڈنس سمجھتا ہوں اس کو میں. یہ ڈیوائن گائیڈنس ہے, یہ جس سے جو ہم تک پہنچی ہے, اور کسی نے کسی کو اشارہ کیا ہے کہ یہ موضوع ہونا چاہیے. آپ حیران ہوں گے, علماء لغت یہ کہتے ہیں کہ جہاں کہیں لفظ ہجرت آئے گا تو وہاں لازمہ ہے اس لفظ ہجرت کا کہ حق و باطل کی گفتگو ہو. یہ علماء لغت ہیں, میں نہیں ہوں. میں منہ شگافی نہیں کر رہا ہوں, میں کوئی ایڈوانٹیج نہیں لے رہا ہوں. آپ جا کے دیکھیں گے علماء لغت کہہ رہے ہیں جب کبھی اس کا روٹ ورڈ یا اس کا مصدر انڈر ڈسکشن آئے گا تو پہلی چیز کہ کوئی پیکار ہے حق و باطل کی, دوسری چیز حق کے مقابل باطل مزاحم ہو رہا ہے, دوسری صفت. تیسری بات یہ کہ حق کو اس مزاحمت کے نتیجے میں مصیبتوں سے گزرنا ہوگا, آلام سے گزرنا ہوگا, تکلیفوں کو برداشت کرنا ہوگا. تینوں پرموٹیشن بغیر کسی عقیدے کے اہل لغت نے دی ہیں. یعنی ان کے لیے یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ وہ اہل سنت ہیں, وہ شیعہ ہیں, وہ ہیں کون, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے لفظ ہجرت کو مصدر کے طور پہ, روٹ ورڈ کے طور پہ جب انہوں نے ٹریٹ کیا, کہا یہ تینوں کیفیتیں لفظ ہجرت کا خاصہ رہیں گی. اگر لفظ ہجرت کا خاصہ حق و باطل نہیں ہے تو اس ہجرت کے کوئی معنی ہی نہیں ہے. دیکھیے ذرا سا سمجھیے اس کو, اس لیے کہ یہ میرے لیے بڑا اہم مسئلہ ہے, اور مجھے اگر ادارے نے یعنی کسی طور پہ دعوت دی ہے تو یوں ہی آپ کا وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں, بلکہ کچھ سمجھ کہ ہم گفتگو کریں. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب آ جائیے قرآن پر, وہ پہلی آیت مجھ بقرہ میں آ رہی, ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور وہ لوگ ایمان لائے مگر پھر تکرار دیکھیے, ان الذین آمنوا کے بعد والذین کی ترکیب دیکھیے. وہ لوگ جو ایمان لائے, وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ہجرت کو اختیار کیا. ہجرت اختیاری ہے, جبری نہیں ہے. پہلے تو یہ سمجھیے, یہ سمجھیے, جب یہ لفظ سمجھ میں آ جائے گا, یہ جملہ سمجھ میں آئے گا تو نبی کی بھی ہجرت سمجھ میں آ جائے گی, اور حسین کا سفر بھی سمجھ میں آ جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایمان جو لاتے ہیں نا, اور اس کے بعد جو ہجرت اختیار کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں, یا جہاد مسلسل جہد, مسلسل جہد اتنا بڑا لفظ ہے کہ اس میں قتال بھی چھپا ہوا ہے. یعنی نفس سے بھی, اور اس کے بعد اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں, وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ ایوارڈ, یونائٹڈ نیشن ایوارڈ دے گا, UNHCR ایوارڈ دے گا, UNDESA ایوارڈ دے گا, نہیں. اولئک یرجون رحمت اللہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے امیدوار رہتے ہیں رحمت کے. اولئک یرجون رحمت اللہ, اللہ کی بے پایاں رحمت, اللہ کی نہ ختم ہونے والی رحمت. رحمت کے حدود نہیں ہیں, رحمت کی باؤنڈریز نہیں ہیں. ایمان, اس کے فوراً بعد ہجرت,
اس سے متصل جہاد اور اس کا نتیجہ وہیں دے دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. یہ تو بتاؤ سوچ کے کہ امیدیں منقطع ہی کب ہوتی ہیں؟ کبھی نہیں ہوتی. رجا تو ہر وقت ہے، اسی سے ہے، معبود الہی سے ہے، معبود حقیقی سے ہے، کسی اور سے تو امید وابستہ نہیں ہوتی. مگر یہ امیدیں فقط امیدیں طول عمل کی صورت میں نہیں ہے، یقین کی صورت میں ہے کہ وہ ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش کر دے گا. اب یاد رکھیے اس بات کو، یہ وہ لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ یہ کوالیفائیڈ ہیں. جو کوالیفائیڈ ہوتا ہے تو وہ امید رکھتا ہے. اس کو امید، صحیح لفظ تو امید ہے. جب لگا ہی اسی طرح اس لفظ کو ادا کرتے تھے، لیکن اگر میں کبھی کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک سوالیہ نشان چہروں پہ رہتے ہیں کہ کیا یہ کوئی اور لفظ نہیں ہے؟ وہی لفظ ہے صحیح معنی میں اس طرح سے امید. جس کو آپ امید، بلکہ آپ اس کو مشدد پڑھتے ہیں. یہ مشدد لفظ نہیں ہے، امید. آپ سمجھ؟ تو اب کیا ہے؟ رحمت الہی کے یہ امیدوار ہیں. ان کو معلوم ہے کہ رحمت انہیں گھیرے ہوئے ہے. یہ جانتے ہیں کہ یہ رحمت کے سائے میں چل رہے ہیں. یہ جانتے ہیں کہ رحمت ان کو فراموش نہیں کرتی. یہ جانتے ہیں ہر آن، ہر لحظہ، ہر پل نہیں، ہر قدم رحمت ہے کہ مسلسل ان پر سایہ فگن رہتی ہے. اور پھر گھبراؤ نہیں، اب یہاں آیت ختم ہو رہی ہے واللہ غفور الرحیم. ظاہر ہے کہ خدا ہے، مغفرت بھی وہیں سے ہے، رحمت تو ہے ہی وہیں سے. یہ پوری آیت ہے. دنیا حیران ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. اب آپ کی مراد یا آپ نامراد یہ بحث نہیں ہے. گفتگو یہ ہے کہ اللہ کی مراد اس کا ارادہ ہے. اس کے ارادے کو کوئی نہیں جانتا. جانے تو محمد جانے یا آل محمد جانے. اب آل محمد یہاں سے ان ایفیکٹ ہوئے. کیسے ہوئے؟ آپ کہیں کیسے ہوئے؟ وہ ایسے ہوئے کہ اب وہ آیتوں کی تشریح بنتے چلے، وہ آیتوں کی تفسیر بنتے چلے، دیتے نہیں چلے، بنتے چلے. دیکھیے یہ امت میں اور آل میں یہی تو فرق ہے. امت تفسیر دیتی ہے، بس اس فرق کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو پھر اب اس کے بعد گفتگو کی گنجائش ہی کیا رہ جاتی ہے. وہ تو تفسیر مجسم بن جاتے ہیں. یہاں تفسیر دے رہی ہے امت، 1400 سال سے دے رہی ہے. دار کفر سے دار ایمان اگر ہجرت ہے تو ہجرت ہے، معاش پیش نظر اگر نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. منہ شگافیاں، جتنے منہ اتنی باتیں، جتنے قلم اتنی تحریریں. نہیں معلوم کیا کیا پرموٹیشنز ہیں. اتنا تو کیمسٹری کے لیب میں نہیں ہوتا. دین پہ جتنی پرموٹیشنز ہیں، اتنی پرموٹیشن. اس کے بعد دین تو سائنس ہے ہی نہیں. تو بھئی اگر دین سائنس نہیں ہے تو اتنی زحمت کیوں کرتے ہو؟ اگر دین اپنے معنی میں معین ہے تو پھر یہ سب کیا ہے؟ بھئی جہاں پہ لیب درکار ہوتی ہے تجربے کے لیے، وہ تجربہ اصل میں ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آزماؤ
ہوتا ہے تو قبول کرو، نہیں ہوتا ہے تو پھر آزماؤ. یہ ہے مذہب بن گیا سائنس. اب ان معنی میں ویسے تو علوم کے معنی سائنس ہی کے ہیں، مذہب علم ہے. یہی تو اسی لیے تو کہا تھا تم تقسیم مت کرو، تم تقسیم مت کرو. یہ سائنس نہیں ہے، یہ تو فلسفی ہے. آپ تقسیم نہ کریں، آپ سمجھیے. اسی لیے آل محمد کا وجود لازم ہے کہ قرآن کی مجسم تفسیر بنے. اب میں نے ایک اور انداز سے بات کی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر حدیثیں پڑھنے پہ آ جاؤں کہ جنہوں نے ہجرت جن پہ واقع نہیں ہوئی، تو واقعی میں وہ واقع ہی نہیں ہوئے. آپ سمجھے؟ اگر ہجرت واقع نہیں ہوئی ہے، میں اس سے زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا. میں اس سے زیادہ گفتگو، وہ واقع ہی نہیں ہے، اور واقعتاً وہ نہیں ہے، اور اسی لیے واقعتاً وہ ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے لیے نہیں ہے. ہجرت کو پیچھے مت رکھو، ہجرت کو لے کے چلو، ہجرت کو لے کے چلو. مجسم تفسیر بنے. سرکار رسالت مآب نے ایسی تفسیر کی، مجسم ہجرت بنتے ہیں، مجسم مہاجر کو بستر پہ لٹا دیتے ہیں. اور وہ کہ جو اسی سلسلے میں ہے. اب ان سے کوئی کہے وہ حسین نے خروج کیا تھا، یہ بحث تو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ لفظ نہیں معلوم، پتہ نہیں کیا بات ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا تسلی ہوتی ہے دل کو، کیا اطمینان ملتا ہے دل کو. یہ اصل میں جو ہے حاکم وقت کے خلاف خروج کیا. حاکم وقت کے خلاف جو جوتی کی نوک پہ ہوتا ہے، جس کے بھائی نے یعنی ٹھوکر مار دی ہو، جس کے بھائی نے ٹھوکر مار دی ہو، پشت پا زد بر سر تاج و نگیں، جس نے جاتے جاتے ٹھوکر ماری ہو، رک کے نہیں، لے کے نہیں، دے کے نہیں. ارے تو راستے میں آ رہا تھا، ٹھوکر مار دی حسن مشتبہ نے. راستے میں آتی ہوئی رکاوٹ کو جس کو حسن ٹھوکر مار چکے ہیں، تو حسین نکلے اس حکومت کے خلاف خروج کرنے کے لیے. ارے تجھے تو تیرے باپ کو تو ہم نے حکومت دی تھی آزمانے کے لیے، آزمائش کے لیے، مگر اب نکلنا اس لیے لازم ہے. وہ تو تھا بدتر، تو ہے بدترین. اب سمجھ گئے آپ؟ میری بات کو ملاحظہ فرمائیے. مطلب یہ مسئلہ اس کو اتنا سنگین بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی برابری پہ لے کے آ گئے. یہی تو کہا حسین ابن علی نے، یہی تو کہا تھا میرا اس کا کیا مقابلہ ہے. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کیا نہیں پڑھتے کیا؟ مقتل خوارزمی نہیں پڑھتے کیا؟ ابو الاسحاق اصفہانی نہیں پڑھتے کیا؟ سب کے پاس لکھا ہوا ہے. کیا یہ اور کیا میں؟ فاسق و فاجر یعنی جس کے لیے کہا کہ جو اعلان کر کے فسق و فجور کرتا ہے، میرا اس سے کیا مقابلہ ہے؟ میں تو طہارتوں کا، یعنی یہ نہیں ہے کہ میں نہیں، مجسمہ نہیں، اب تو میں ہی ہوں اس کرۂ عرض پہ. وہ جو انوار ہے نا، ان کا نور میں ہوں. اب
تنہا ہوں، تنہا کوئی اور نہیں ہے، میں ہوں. اور اس کے بعد دنیا یہ کہے کہ وہ اصل میں اس کے خلاف. خلاف کا تو لفظ ہی نہیں ہے. خلاف کا تو اختیار کیا ہے حسین ابن علی نے. یہ جو آج یونائٹڈ نیشن کا چارٹر موجود ہے، یہ جو UNHCR کے پاس، آپ کے پاس پوری کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں، یہ انسپریشن لیتے کہاں سے ہیں؟ کسی نے کبھی ہجرت کی ہوگی نا، تبھی تو مائیگریشن سمجھ میں آئی. یہ کشتیوں میں بٹھا کے چھوڑے نہیں گئے ہیں. یہ کالے پانی کی سزا کے نتیجے میں آئے ہوئے نہیں ہیں. یہ کون ہے سمجھو تو صحیح. انہوں نے اختیار کیا ہے کس کے؟ کہ انسانیت کی بود و باش ہو جائے، انسانیت کی فلاح و نجات ہو جائے. ہمارا قدم اٹھا کے رکھنا انسانیت کے لیے دروازوں کو کھول کے رکھ دے گا. کائے کے دروازے؟ انگریزی میں کہہ رہا ہوں اپرچونٹیز کے دروازے حسین نے کھولے، کسی اور نے نہیں کھولے. امریکہ کے لیے لینڈ آف اپرچونٹیز. میں مین آف اپرچونٹیز کی بات کر رہا ہوں. ایک میں کیا کیا چھپا ہوا ہے، اور کیا کیا کس کس کو کہاں کہاں کب کب کس کس وقت مل رہا ہے. دنیا مجھ سے کہے ہیومن ڈیولپمنٹ، دنیا مجھ سے کہے پاورٹی ایلیویشن، مائیگریشن کے لیے لکھا ہے چارٹر میں کہ یہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے اور پاورٹی ایلیویشن یعنی اختیار کرو مہاجرت تو فقر نہیں ہوتا، فاقہ نہیں ہوتا، افلاس نہیں ہوتا، بھوک نہیں ہے، پیاس نہیں ہے. ارے تم بتاؤ گے؟ یہی تو حسین نے مجھے 1400 برس پہلے بتایا. کوئی بھوکا نہیں رہے گا، کوئی پیاسا نہیں رہے گا. غربت کو دور کون کرے گا؟ جو خود غریب ہوں، جو صرف کرنسی چھاپتے ہوں، جو انفلیشن پیدا کرتے ہوں، جو آرٹیفیشل اکانومی کو جنم لیتے ہوں، جو لوگوں کی زندگی دوبھر کر دیتے ہوں، جو لوگوں سے ان کو گھروں کو چھین لیتے ہوں، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ پاورٹی ایلیویشن اور مائیگریشن. ارے چھوڑ دو ساری باتیں، آ جاؤ اس در پہ جو در حسین ہے، اور آ کے دیکھو کیسے نمو پاتی ہے عقل انسانی. ہیومن ڈیولپمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ اعضاء کو درست کرنا، ریپیئر کرنا نہیں. عقل اگر نمو پذیر ہے تو بدن اس کے زیر اثر ہے. وہ محتاج ہو، وہ کرپلڈ ہو، وہ ڈسیبلڈ ہو، حسین نے عقل کو نمو دے دی، حیات مل گئی. میرے بچے بیٹھے ہیں سامنے، یعنی کون سی اکانومی کا تذکرہ کروں اور پاورٹی ایلیویشن کا کہ جہاں پہ ہر گھڑی دھڑکا لگا ہے. کہیں لے آف تو نہیں کر جائیں گے، کہیں نوکریوں سے تو نکالا نہیں جائے گا، کہیں عددی گنتی کو کم تو نہیں کر دیں گے، کہیں یہ 4 کو 1 سے تو نہیں بدل دیں گے. سب کچھ صحیح ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں فارمولا وہاں سے چلا. آپ سمجھے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہاں سے چلا تو انسپریشن ملی 1945 میں. دیر سے پہنچے حسین. جن کو بہت پہلے سے ملے ان کا کیا مقام ہونا چاہیے. وہ خدا کا شکر ہے ہم اور آپ بیٹھے ہیں، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے.
ہم کہہ رہے ہیں بھائی جنریشن سے ہیومن ڈیولپمنٹ حسین کر رہا ہے، جنریشن سے پاورٹی ایلیویشن، غربت کو، افلاس کو، فاقے کو دور کرنے والا حسین ہے۔ ایسی ہجرت کو اختیار کیا ہے۔ دیکھیے میں پھر عرض کر رہا ہوں آپ سے، نانا کو ملے 313، یہاں 72 ہے، اور اس میں بھی کیا کہنا ہے حسین کا۔ نانا کو ہوئی ہجرت، حسین ہجرت کا، نانا بلد سے بلد گئے تھے، میری بات کو آخری جملہ ہے، تقریر ختم کر دوں گا۔ نانا کو معلوم تھا مکے سے جا رہا ہوں مدینے، علم رسول میں تھا نہیں، جغرافیائی حدیں کھچی ہوئی تھی، ایک قدم ادھر رہ جاتا ہے تو مکے میں رسول رہ جاتے ہیں، ایک قدم ادھر چلا جاتا ہے تو مدینے میں رسول آ جاتے ہیں۔ حسین نے تو باؤنڈریز کو ختم کر کے رکھ دیا۔ کبھی آپ کو ہجرت کی تاریخ میں یہ نہیں ملے گا حسین ابن علی نے سعودی عرب سے عراق کی طرف ہجرت کی، نہیں نہیں، باؤنڈریز کو کراس کیا ہے حسین نے، اور یہ لیپ لینا ضروری تھا حسین کے لیے، اس لیے کہ یہ خط جو کھینچے ہوئے ہیں نا، یہ انسانوں نے کھینچے ہیں۔ حسین خط کشید نہیں کرتا ہے، خطوں کو مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ اگر سمجھ میں بات آ گئی، دیکھیے یہ ہمارے، میں کبھی کہتا ہوں نا، یہ مرثیہ پڑھنے والے کا خلوص، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے عابدی صاحب اور ان کے جو ساتھ دینے والے تھے، ان کا خلوص یہاں بول رہا ہے۔ اب یہ ہمارا کمال نہیں ہے، نہیں ہے بھائی، ہمارا مضمون ہی اتنا محکم ہے کہ کیا چیز ہے ہجرت، آئین حیات مسلم۔ اب سنیے اس شعر کو پھر، اب قوت آئی نا اس شعر میں۔ مسلم کے لیے آئین حیات ہے، دستور حیات ہے، یعنی اسی پہ جیتا ہے، اسی پہ مرتا ہے۔ ان از اسباب ثبات مسلم است۔ مسلم کو اگر جینا ہے نا کسی سبب کو تلاش کر کے، تو یہ وہ ہجرت ہے۔ اب آپ سے میں آخری جملہ کیا عرض کروں آپ سے، کبھی کبھی سمجھتا ہوں کہ نہیں معلوم، رموز بے خودی میں آپ کو ہمیشہ معلوم ہے، خودی میں مضمون علی ابن ابی طالب ہیں اقبال کے، رموز بے خودی میں یا فاطمہ ہیں یا حسین ہیں۔ تو جب یہاں اقبال کے یہ دو ہستیاں ہیں تو شعر کسی اور کی مدح میں نہیں ہے، سبب جو ہے نا تمہارے جینے کا وہ حسین ابن علی ہے۔ تمہارے اپنے عقل و فکر کی مہاجرت کا سبب، مہاجرت ہوتی کیا ہے؟ مہاجرت یہی ہے نا کہ کسی آپ نے پست جگہ کو پیچھے دھکیلا، عرفہ کی طرف آگے بڑھ گئے، اسی کو آپ ہجرت کہیں گے۔ ہجرت کے اور کوئی معنی نہیں ہے۔ کہیں ذہن میں یہ نہ آئے سکہ دیکھ کے، دینار دیکھ کے، درہم دیکھ کے، ڈالر دیکھ کے، نہیں، یہ نہیں ہے، پست ہے، سب پیچھے ہٹ جاؤ، کربلا چلیں۔ تو کربلا بربنائے اکانومی نہیں جاتے آپ، کربلا بربنائے لو انفلیشن نہیں جاتے آپ، نہیں، کربلا بربنائے انکلینیشن جاتے ہیں، انفلیشن کی وجہ سے نہیں۔ جیسے رجعت ہوتی ہے نا معبود حقیقی کی بارگاہ میں، ویسے رجوع قلب ہے حسین کی بارگاہ میں۔
آپ سمجھ رہے ہیں؟ رجعت وہاں، رجوع یہاں. آؤ چلیں کربلا، آؤ چلیں کربلا. مگر کربلا ایسے نہیں جانا ہے، مدینے سے ہو کے ہم چلیں گے. تقریر ختم کر دی میں نے، استمداد کر دی میرے مولا نے، میری بھی اور آپ کی بھی. میری شاید نطق کے تعلق سے، آپ کی شاید حسن سماعت کے تعلق سے. ہو گئی نا ہماری مدد، پہنچ تو گئے نا ہم حسین تک. ایک لفظ ہجرت نے پہنچا دیا. تو وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پہ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. ان کو معلوم ہے دنیا مجھ سے رجوع کرنے والی ہے، میں نانا سے رجوع کروں گا. لا حاجت لی رجوعی للدنیا. نانا اپنی قبر میں جگہ دے دیجئے، مجھے اب دنیا سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہم قذلونی وضیعونی ولم یحفظونی. یہ تین لفظ اتنے عجیب لفظ ہیں جو حسین نے وہاں مرقد پہ کھڑے ہو کے کہیں. انہوں نے مجھے ضائع کر دیا، برباد کر دیا. انہوں نے میری وہ پذیرائی نہیں کی. یعنی جس کی عزت و توقیر امت کی عزت و توقیر تھی، اس کو تذلیل کی منزل پہ لا کے کھڑا کیا. اور جملہ آخری کیا ہے کہ انہم کیا کیا؟ لم یحفظونی. قرآن کی جیسے حفاظت کرتے ہیں نا آپ کلیجے سے لگا کے، کیا کرتے ہیں آپ؟ کہاں رکھتے ہیں قرآن کو؟ آپ کہتے ہیں قرآن کی حفاظت ہم نے طاق پہ رکھا ہے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے. تو وہاں حسین ابن علی یہ شکایت کرے نانا سے، انہوں نے میری حفاظت نہیں کی. جس کا محافظ خدا ہو، جس کا محافظ رسول ہو، ارے وہ کتاب ناطق ہے، کتاب ناطق، اس کی تو حفاظت کی ذمہ داری تھی نا. انہوں نے تو حفاظت نہیں کی. نانا مجھے چھپا لیجئے، مجھے اپنے پاس بلا لیجئے، مجھے اپنی قبر میں جگہ دے دیجئے. اور کیا کیا واسطے دیے ہیں نانا. سینے پہ سلایا تھا نا نانا، دوش پہ اٹھایا تھا نانا. نانا میں نے آپ کی پشت پہ جا کے آپ کی عبادتوں کو دیکھا ہے نانا. یہ مرتبہ ہے حسین ابن علی کا، یہ مرتبہ ہے حسین ابن علی کا. ہاں صحیح ہے، صحیح ہے. بجا ارشاد کیا مولا آپ نے، بجا ارشاد کیا. ہاں اور اس کے بعد یہ کہا اخرج الی العراق، جاؤ عراق کی طرف جاؤ، تم جاؤ عراق کی طرف. اور یاد رکھو، دیکھو میں کل یہ باب زہرہ میں، ظاہر ہے کہ معین فقرے ہیں یہ کلام کے، دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. بے اختیار اتنا کہا کہ حسین ان لکا درجتن عند اللہ مخشعت بنور اللہ. اللہ کی بارگاہ میں اس کی اندیت میں تمہارے لیے ایک ایسا درجہ ہے جس کو خدا کے نور نے گھیرا ہوا ہے. لن تنالها حتی ترزق الشہادہ. اس درجے تک ہرگز ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ شہادت کا رزق نہ پالو. شہادت رزق ہے. حیات مومن میں اس کے کوئی معنی ہے. یہ قتل ہو جانا، قتل کر دینا، یہ وہ گفتگو نہیں ہے. شہادت حاصل کی جاتی ہے جب تک کہ اسے پا نہ لو. اس وقت تک دیکھو، یاد رکھو وہ درجہ تمہارے لیے رکھا ہوا ہے. کیا کریں گے اس کے بعد حسین؟ کیا خیال ہے آپ کے؟ کیا کریں گے؟ ودا ہوں گے نا، مگر کیسے ودا ہوں گے؟ بار بار آئیں گے، پلٹ پلٹ کے آئیں گے. یہ تو عجیب وتیرہ ہے اس گھرانے کا، یہ عجیب وتیرہ ہے. موسیٰ ابن جعفر نہیں، علی ابن موسیٰ جو نکلتا ہے نا اس مدینے سے، اس کو معلوم ہے کہ پھر آنا نصیب نہیں ہوگا. رات ہے کہ پھیل رہی ہے. فلما جن علیہ اللیل جاء الحسین بقبر النبی. کیسے آئے؟ حزیناً و باکیا. کہ رات ہے کہ پھیل رہی ہے اور حسین ہے کہ نانا کی قبر پہ
जाते हैं, पलटते हैं, फिर जाते हैं, फिर पलटते हैं, फिर जाते हैं। नहीं मालूम, मेरा तारीख नहीं है कि कितनी मर्तबा दौड़ दौड़ के लिपटे हैं। मगर क्यों ना दौड़ के लिपटे हैं, क्यों ना दौड़ के लिपटे हैं। छोटे थे तो सरकार रिसालत में आप फकत इस डर से हुसैन के पीछे पीछे दौड़ते थे कहीं मेरा बच्चा ठोकर खा के ना गिर जाए। हाय हुसैन, हाय हुसैन, मौला आपकी रुखसत है, मौला कयामत है, मदीनतुर रसूल उजड़ रहा है, घर बर्बाद हो रहा है, पलट के अब आप आने वाले नहीं हैं, नाना की अब इस तरह जियारत नहीं होगी। हाँ, मगर हुसैन को इत्मीनान दिला दिया, हुसैन न घबराना, हम सब तेरे मुंतजिर हैं, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। तेरी माँ तेरी मुंतजिर, तेरा भाई तेरा मुंतजिर, तेरा बाप तेरा मुंतजिर, अरे मैं हूं तेरा मुंतजिर हूं, निकल जा हुसैन। एक मर्तबा कहते हैं कि बहुत करीब आए, कब्र से आवाज आई, मां की तरफ से होके जाना हुसैन। इतने भरपूर मरसिये के बाद अपने लफ्जों में अदा करना कितना मुश्किल काम है। मगर सुनिए, एक मर्तबा मां का तस्करा आया, हुसैन ज़ारो ख़तार रोने लगे। बकी के कब्रिस्तान में आए तो कहते हैं ऐसे अपने आप को कब्र फातिमा जहरा पे गिराया जैसे कि बचपन में जाके मां की छाती से लिपट जाते थे। अम्मा तुम्हारा हुसैन आ गया, अम्मा तुम्हारा लख्ते जिगर आ गया, अम्मा तुम्हारा नूरे नजर आ गया। फातिमा जहरा के 2 हाथ निकले और एक मर्तबा हमायल कर लिया। कब्र पे ज़ैनब भी आती हैं, कब्र पे अब्बास भी आते हैं, माँ की कब्र से विदा होते हैं, बैतुल शरफ में जाते हैं, महजून बैठते हैं, मगमूम बैठते हैं, आहनी संदली पे लोहे की कहते हैं कुर्सी पे बैठ जाते हैं। दरवाजे के सामने जहां पर्दा पड़ा हुआ है, एक मर्तबा वो घर जिस पे पर्दा पड़ा हुआ है, किसी की मजाल नहीं है कि झांक सके। एक मर्तबा हुसैन सामने बैठ गए और कुछ नहीं सानिया जहरा को कुल इख्तियार दे दिया। ये इख्तियार तमीजी था जनाबे ज़ैनब का, जो फैसला कर रहा था कि कौन सफर में जाएगा और कौन घर में रुक जाएगा। हो सकता है इलाही कुरए फाल फातिमा सुगरा के नाम की पड़ी हो कि बच्ची रह गई। देखिए 18 दिन का बच्चा नहीं रुका है, मगर शहजादी से कहा बीबी आप फैसला कीजिए, मां की जगह जानते हैं आपको, आप फैसला कीजिए। एक मर्तबा कहा भाई अगर यही हुक्म है तो अब नाके हाजिर किए जाएं, सवारियां हाजिर की जाएं। एक मर्तबा अजबाब, और कौन से अजबाब, जिसमें कहते हैं कि पानी पीने का मशकीज़ें हैं कि बार किए जा रहे हैं, ग़िज़ाई अजनास हैं कि बार की जा रही हैं। नहीं मालूम कहाँ का सफ़र है, नहीं मालूम कितना तूलानी सफ़र है, नहीं मालूम वतन में फिर के आना कब नसीब होगा, नहीं मालूम। मगर देखिए क्या जिम्मेदारी दी है ज़ैनब को, इंतज़ामी जिम्मेदारी। हाँ, अब जब आके नाके बैठे तो कहते हैं कि बीवियां आमादा हुई। वो बीवियां ऐसे आमादा नहीं हुई, 2 रोया कनीजों की खतारें लगी, कोई न देखे कि इस घर से कौन निकल रहा है, किसी की नजर भी ना पड़े कि इस घर से कौन निकल रहा है। 2-3 दकीके तकरीर खत्म कर दूंगा। हाँ, नाका आया, नाके को बिठाया गया, देखा तो देखा वो मां जिसके आगोश में छोटा नन्हा बच्चा है। हुसैन कुछ देर पीछे चलते हैं, अली अकबर ने सवार कर दिया, नाके पे एक बीबी बच्चे के साथ बैठ गई।
کیا عالم اطمینان ہے اس بیوی کا؟ کیا عالم اطمینان ہے؟ ہائے میرا والی تو ہے نا، میرا سرپرست تو ہے نا، میرا بچہ تو میرے کلیجے سے لگا ہوا ہے نا۔ ایک ناقہ آیا، ایک بیوی کو دیکھا تو دیکھا قاسم ابن حسن آگے آگے دوڑ رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کون؟ ام فروہ، حسن کی بیوہ، قاسم کی ماں، اہتمام سے سوار ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ایک اور ناقہ آیا، ناقے کو بٹھایا، اب جو دیکھا تو دیکھا علی اکبر آگے آگے دوڑ رہے ہیں۔ کس کی سواری ہے؟ ام لیلہ ہے، مادر علی اکبر ہے، سوار ہو رہی ہے۔ ارے عزیزوں، یہ سواریاں سوار کی جا رہی تھی، ہو رہی تھی۔ اب ایک ناقہ آیا تو وہ ناقہ اب جو آیا تو خود حسین ایک مرتبہ اپنے مقام سے کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ چھوٹی بہن کو جا کے سوار کر دیا۔ ام کلثوم سوار ہوئی، بھائی کی معیت میں، بھائی کی معیت میں، حافظان و محافظان کی جمعیت میں۔ اب خاموشی ہر طرف، اب کسی کو نہیں معلوم کہ منزل کیا ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا تو دیکھا باپ کے کان میں آ کے علی اکبر نے کچھ کہا۔ علی اکبر کے کہنے پر ایک مرتبہ کھڑے ہوئے، چلے گئے بیت الشرف میں، خود آئے، کھڑے ہو کے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، ذرا اور بلند ہو کے دیکھا، ایک مرتبہ پھر گئے بیت الشرف میں، دروازے کا پردہ علی اکبر نے اٹھایا، حسین باہر آئے، کسی معظمہ کا بازو تھامے ہوئے، آہستہ آہستہ، مگر عجیب جلالت کا عالم تھا اس معظمہ کے پیچھے عباس سر کو جھکائے ہوئے، ہاتھوں کو جوڑے ہوئے چل رہے تھے۔ بی بی نے آہستہ آہستہ بہت ہی وضع کے ساتھ جا کے ناقے کے نزدیک اپنے آپ کو روکا، پیچھے سے عباس آئے، زانو کو تہ کیا، بی بی کے قدموں کو اٹھایا، بوسہ دیا، ماتھے سے لگایا۔ ایک مرتبہ حسین نے بازو کو تاما، علی اکبر نے پردے کو الٹا، بی بی سوار ہوئی، پوچھنے والوں نے پوچھا کون تھی؟ کہا یہ فاطمہ زہرا کی بڑی بیٹی۔ ہائے بی بی، ہائے، یہ 28 رجب ہے، 11 محرم کو کیا ہوا؟ کہاں ہے علی اکبر؟ کہاں ہے قاسم؟ کہاں